للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ ہے، جسے ہم عرف عام میں نماز کہتے ہیں۔ اسلام میں کمال یہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسے اس ہستی کے جس پر وہ ایمان لایا، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے روبرو کر دیا جاتا ہے، اور اسے یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت سے گفتگو کرے، اس کی بارگاہ میں تحمید و تقدیس پیش کرے، اپنی ضروریات اور اپنی حاجات پیش کرے، اور اپنے اطاعت گزار بندہ ہونے کا اقرار کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے مت گزریں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں اپنے راز و نیاز کر رہا ہے۔ نماز میں اللہ جل شانہ نے جو مقرر فرمایا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تقدیس بیان کرنے کے بعد سورہ فاتحہ ہے، جس میں پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار ہے، اور یوم جزا اور آخرت کا مالک ہونے کا اقرار ہے۔ اس کے فوراً بعد نماز ادا کرنے والا غائب سے حاضر میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اعتبار دلاتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ جب تو اتنے اوصاف کا مالک ہے تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہر معاملے میں تجھی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ وہ اللہ جس پر وہ ایمان لایا کہ اس نے اسے پیدا کیا، وجود بخشا، رزق بخشا، عزت بخشی، مال و دولت بخشی، شعور بخشا، اور بے شمار خوبیوں سے نوازا، انسان بنایا، پھر اسے اپنے پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے پھر وہ اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اپنے نیک اور اطاعت شعار بندوں میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے تو خفا ہو گیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پھر دفعتاً وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے اس رب کریم کے آگے، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 تسبیحات کہتا ہے، اور پھر انتہائی عجز کے اظہار کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ اس کے بہت اعلیٰ و ارفع ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو گویا یہ بندے کو دن میں 5 دفعہ مختلف اوقات میں جو اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اللہ جل شانہ سے روبرو شرف باریابی نصیب ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن اپنا رشتہ ہر نماز میں مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے، جس بارگاہ میں وہ 5 مرتبہ باریاب ہوتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جس میں جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی آرزویں ہیں، وہ عرض کر سکتا ہے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کہ دعا عبادت کا حاصل ہے کہ آپ اپنی تمام ضروریات، تمام خواہشات، تمام آرزویں اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے بندہ مومن کو جیسے وہ ایمان لایا اسے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا، اور اس قدر قرب خداوندی نصیب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کی جائے کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم یکن تراہ، اگر تمہارے یقین میں ذرا سی کمی، عربی کمزوری کچھ باقی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ یقین کر سکو کہ تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو پھر یہ یقین ضروری ہے کہ وہ ذات والا صفات تمہیں دیکھ رہی ہے، تم اس کے روبرو ہو۔ اور پھر اتنا قرب جب اسے دن شروع کرتا ہے تو اللہ کا یہ قرب نصیب ہوتا ہے، پھر وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، تو آدھے دن میں پھر ظہر کی نماز آ جاتی ہے، تو کام چھوڑ کر اسے پھر
بارگاہ الوہیت کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جب وہ کاروبار حیات سے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو مغرب کی نماز آ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی حضور پیش ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح دن ختم ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، سونے سے پہلے پھر اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں پیش ہوتا ہے، اور 5 مرتبہ گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کر لیتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہے گی؟ عرض کیا گیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یہی عالم 5 نمازوں کا ہے کہ جب بندے کو 5 دفعہ بارگاہ الوہیت کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو اس کا دل آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے، اس کی سوچ نکھر جاتی ہے، انداز فکر بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ سارے عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھی اور اس دنیا کے بعد کے لیے بھی بہتری کی تمنا بھی کرتا ہے، اور پھر وہ نماز اور وہ حضوری اسے ایک خاص کیف عطا کرتی ہے۔ جس طرح آپ کسی فن کے بندے کو دن میں 5 مرتبہ ملیں تو اس فن کے ساتھ آپ کو لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ کسی شعبے زندگی کے آدمی کے پاس بار بار دن میں جائیں بیٹھیں تو اس شعبے زندگی سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ جب خالق کائنات کے حضور بندہ 5 مرتبہ پیش ہوتا ہے تو اس سے جہاں اللہ کی عظمت، اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے، یہ کیفیت جو رحمت اور اس کی خالقیت کی ہے اس کا بھی اس میں اثر آتا ہے۔ وہ مخلوق کے لیے بھی بہتر سوچنے لگتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، یعنی مسلمان ہونا ایک بہتر انسان ہونا ہے، جس میں نماز کی عبادت کو بہت بڑا دخل ہے کہ وہ انسان کو ساری مخلوق کی بہتری سوچنے کے لیے ایک تاثر پیدا کرتی ہے، اور اس میں کی دل میں وہ کیفیات آ جاتی ہیں جو بار بار بارگاہ الوہیت میں اور تجلیات ذاتی سے فیضیاب ہونے میں اسے نصیب ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ایک بہتر انسان بن جاتا ہے، فکر بہتر ہو جاتی ہے، سوچ بہتر ہو جاتی ہے، جس کا اثر کردار پر پڑتا ہے، اور اس کے کردار میں محبت، اخوت، ہمدردی اور دوسروں کی بہتری کے لیے بہت اہم تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ایک بندے عاجز کو یوں بار بار اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا صرف اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا ہے۔ کہیں سے بار بار کچھ مانگا جائے تو جس سے مانگا جائے وہ خفا اٹھتا ہے کہ ہر بار تم مانگنے ہی کے لیے آتے ہو۔ اس کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ نہ مانگنے والوں سے خفا ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے والوں کو ان کے مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اصل مانگنے کی چیز وہی ہے جو نماز میں انسان ادا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت روایات میں موجود ہے کہ شیطان ریت پر لیٹتا تھا اور سر میں مٹی ڈالتا تھا کہ اگر یہ کلام کسی نے دن میں بار بار 5 مرتبہ نمازوں میں اور ہر نماز میں متعدد رکعت میں پڑھا، ادا کیا، تو میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہم ان برکات سے دور ہوتے گئے اور فرائض کو ہم رسومات میں ڈھالتے چلے گئے، اور رسم اذاں باقی ہے، روح بلالی نہ رہی، یعنی نماز کی اور عبادت کی وہ رسم رہ گئی اور اس کی روح جاتی رہی۔ پھر بھی اس کی روح باقی ہے، اگر ناکام ہوا تو انسان ہوا، اگر ہم اللہ توفیق دے اور واپس آئیں اور اسی روح کو پھر سے برقرار کریں تو آج بھی مسلمان ساری مخلوق کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی ایک بہتر سے بہتر انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔